السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 52 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر کا، انکار کا خدشہ محسوس کیا، قال من انصاری الی اللہ، تو انہوں نے کہا من انصاری، کون ہے میرا مددگار، الی اللہ، اللہ کے راستے میں۔ یہ ذکر ہو رہا ہے مسیح علیہ السلام کی مشن کا۔ اس سے پہلے جو آیات ہم نے پڑھیں ان میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کس طرح اللہ نے پہلے مریم علیہ السلام کے ہاں معجزانہ طور پر مسیح علیہ السلام کی پیدائش کا معجزہ رونما کیا، اور پھر کس طرح سے مسیح علیہ السلام نے اللہ کے پیغام کو، کہ جو ان کو بچپن ہی سے اللہ کی طرف سے حاصل ہو گیا تھا، اور پھر اللہ نے ان کو تورات اور انجیل یعنی کتاب اور حکمت کی تعلیم دی، اور غیر معمولی معجزات کے ساتھ لوگوں کے پاس بھیجا۔ لوگوں سے مراد بنی اسرائیل، کیونکہ مسیح علیہ السلام کی تعلیم، ان کا پیغام براہ راست بنی اسرائیل کے لیے تھا۔ انہیں بھیجا اور انہوں نے اپنے اس مشن کو بڑے مؤثر طریقے سے اکمپلش کیا۔ جب یہ ساری کوششیں ہو گئیں تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک عام قانون کے مطابق توقع تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ سبھی لوگ مان لیں گے، یا کم سے کم ایک بڑی میجورٹی ان کی غیر معمولی معجزانہ پیدائش، ان کی غیر معمولی شخصیت، ان کی تعلیمات، ان کے سوالوں کے جوابات، ان کی تمثیلات اور ان کے ساتھ آنے والے معجزات کو دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گی، لوگ بات مان لیں گے اور ان پر ایمان لے آئیں گے، جو پیغام وہ لائے ہیں اس کو قبول کر لیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا۔ بدقسمتی سے عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ لوگ بالعموم ان چیزوں کو ماننے سے اپنے آپ کو ہٹا نہیں پاتے کہ جو وہ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، جن کے بارے میں وہ جذباتی وابستگی رکھتے ہیں، اور ایسی جذباتی وابستگی کہ جس کے بعد وہ کسی دوسری بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو مسیح علیہ السلام کی مشن میں جب وہ موقع آیا اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اب انکار کے سوا اور کوئی رد عمل سامنے نہیں آ رہا، یہ ظاہر ہے آسانی سے اس نتیجے پہ وہ نہیں پہنچے ہوں گے، لیکن بہرحال ایک موقع وہ آتا ہے کہ جب ایک داعی محسوس کرتا ہے کہ اب یہ ایسی سنگلاخ چٹانیں ہیں جن سے میرا واسطہ پڑ رہا ہے، جن میں کسی قسم کی حق کو قبول کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں، تو ظاہر اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کی طرف سے ان کو اشارہ بھی تھا، تو انہوں نے پھر اپنے ان حواریوں کو کہا کہ جو بالآخر ان کے شاگرد بنے، قال من انصاری الی اللہ، کون ہوگا میرا مددگار اللہ کے راستے میں۔ قال الحواریون، حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ،
ہم ہیں اللہ کے مددگار. حواری معلوم ہوتا ہے کہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب لگ بھگ وہی ہے جو انصاری کا مطلب ہے، مددگار. یہ وہ لوگ تھے کہ جو کہتے ہیں کہ مچھیرے تھے، اور مسیح علیہ السلام نے ان کو پھر دعوت دی. یہ بھی ایک عجیب اللہ کے معاملات ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کام، کوئی مشن ہوتا تو پلانڈ کسی اور کے لیے ہے، لیکن اس کا فائدہ اس سے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی توفیق کسی اور کو حاصل ہو جاتی ہے. جن کے لیے آپ نے ساری تگ و دو تیاری کی ہوتی ہے وہ تو کسی اور راستے پر چل پڑتے ہیں، اور جو بظاہر اس سے بالکل irrelevant ہوتے ہیں، جن سے کوئی توقع نہیں ہوتی، وہ اس خیر کو پا لیتے ہیں. میرے اور آپ کے لیے یہ شاید کوئی اتفاقی حادثہ ہو، خدا تعالیٰ کے ہاں یہ بالکل ایک طے شدہ امر ہے کہ جو ڈیزرو کرے گا وہ پائے گا، جو ڈیزرو نہیں کرے گا وہ نہیں پائے گا. تو اللہ نے ان حواریوں کو یہ توفیق دی. مسیح علیہ السلام کی ندا انہوں نے سنی، من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں؟ قال الحواریون، تو حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار. یہ الفاظ کا جو انتخاب ہے، من انصاری اللہ اور پھر حواریوں کا جواب نحن انصار اللہ، اس میں ایک فرق ہے باریک سا، لیکن اس میں ایک معنی کا بڑا ایک اہم پہلو ہے کہ جس کو سمجھنا چاہیے. مسیح علیہ السلام نے تو دعوت دی کہ کون ہوگا میرا مددگار، من انصاری اللہ، اللہ کے راستے میں. یعنی میں ایک مشن لے کے آیا ہوں، اس مشن کو میں نے تو بہرحال پرسو کرنا ہے، اس کے مطابق میں نے تو اپنا سب کچھ لگا دیا ہے. یہ اللہ کی خاطر میں کر رہا ہوں، اس کی طرف جانے والا ایک راستہ ہے. کوئی اور کیا میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے؟ اس کی مشکلات اور تکالیف کو جھیلنے، برداشت کرنے کے لیے آمادہ ہے. حواریوں نے ان کی اس دعوت کو سن کر قبول کرتے ہوئے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں. یعنی ہم نے بات سمجھ لی آپ کی، یہ راستہ ہے، دشوار ہے، کٹھن ہے، مگر ہم نے اس کی ان آزمائشوں کو سمجھ کر اس دعوت کو قبول کیا. آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر. ایمان تو پہلے بھی لاتے ہی ہوں گے وہ اللہ پر، لیکن وہ اللہ کا ماننا کچھ اور ماننا ہے کہ جس میں بس آپ مانتے ہیں کہ ایک اللہ ہے، اور یہ اللہ کا ماننا کہ آپ یہ کہیے کہ میں نے اللہ کو ماننے کے تقاضوں کو سمجھ لیا ہے اور اب میں اس کے لیے تیار ہوں کہ جو مجھے اس کے لیے کرنے کی ضرورت پیش آئی میں حاضر ہوں. یہ وہ والا ایمان ہے، یعنی سچا ایمان، مکمل ایمان. ہم ایمان لائے اللہ پر، واشہد، اور گواہ رہنا بِأَنَّا مسلمون، کہ ہم فرما برداروں میں سے ہیں. ہم نے سرنڈر کر دیا ہے، سر تسلیم خم کر دیا ہے. یہ ایک سچے بندہ مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ دنیا ہی میں جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کے بارے میں یہ اس کو ایشورنس مل جائے کہ اس کی گواہی وہاں پیش کرنے والے کچھ لوگ ہوں گے کہ میں نے سچائی کے ساتھ اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کی اور
اگر کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں تو وہ میری اپنے نفس کی کمزوریاں تھیں، لیکن میں نے اپنی کمٹمنٹ میں کوئی کمی نہیں کی۔ تو انہوں نے مسیح علیہ السلام سے اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے اس بات کا تقاضا کیا کہ آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما برداروں میں سے ہیں، یعنی ہم نے سر تسلیم خم کر دیا۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول کی گواہی سے بڑھ کر گواہی کس کی ہوگی؟ ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، بما انزلتا، اس پر کہ جو تو نے نازل کیا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی پیروی کی۔ یعنی یہ اب وہ جو انہوں نے دعا کی، اس میں جو الفاظ بیان ہوئے، اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اے ہمارے رب، تو نے جو پیغام اپنے پیغمبر مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے نازل کیا، ہم اس پر ایمان لائے۔ اصل میں یہی وہ چیز ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ اللہ پر ایمان لانے سے مراد اللہ نے جو کچھ بھی نازل کیا ہے اس پر ایمان لانا۔ تو ہم ایمان لائے اس پر کہ جو تو نے نازل کیا، اور ہم نے پیروی کی رسول کی۔ یہ اس ایمان لانے کا لازمی تقاضا ہے، اللہ کو ماننے کا لازمی تقاضا ہے۔ یہ قرآن مجید میں جو بار بار آتا ہے نا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم قرآن کو بھی مانو، اللہ کی بھی اطاعت کرو، اس کی بھی پیروی کرو، اور حدیث کی بھی پیروی کرو، رسول کی بھی پیروی کرو۔ نہیں، یہ ایسے نہیں ہے۔ اصل میں رسول کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ خود تو نہیں آتے نا۔ تو یہ جو دین اللہ کے پیغمبر لے کر آتے ہیں، اس کی پیروی، اس کو فالو کرنا، یہ اصل میں اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، یہ اصل میں اللہ کی اطاعت ہے۔ تو شاید ٹیکنیکلی تو یہ بات ایسے نہیں ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول میں جو درمیان کی واو ہے اس کو آپ کہیں کہ یہ واو تفسیر کی ہے، لیکن پریکٹیکلی ایسا ہی ہے۔ یعنی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو یعنی رسول کی اطاعت کرو۔ تو یہاں بھی انہوں نے یہی بات بیان کی کہ ہم نے پیروی کی رسول کی، فاکتبنا، تو لکھ دے ہم کو مع الشاہدین، گواہی دینے والوں میں۔ یعنی اس بات کو لکھ دے کہ ہم نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ یہ پیغام تیرا پیغام ہے، تو نے اس دنیا کو ایک مقصد کے لیے بنایا ہے، تو نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا لوگوں کی رہنمائی کے لیے، ہم ان کے برحق ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اور ہمارا نام تو ان میں شامل کر لے۔ ہم جب تیرے حضور میں حاضر کیے جائیں تو ہم ان لوگوں کی فہرست میں شامل ہوں کہ جو شاہد، شہید، گواہ ہے۔ یہ مسلمان امت کو بھی یہی کہا گیا، بنی اسرائیل کو بھی یہی کہا گیا کہ تم شہداء علی الناس ہو، خاص طور پر وہ لوگ کہ جو اللہ کے دین کے گواہ بن کے اللہ کے پیغام کو دنیا والوں کے سامنے پیش کریں۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑے شرف کا مقام ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور انہوں نے مکر کیا، خفیہ تدبیریں کی۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی مکر کیا، اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی۔ یہ اب بات وہاں سے نکل کے دوبارہ جو ایک عمومی ماحول ہے اس طرف آ گئی کہ بنی اسرائیل کو دعوت دے رہے تھے مسیح علیہ السلام، انہوں نے انکار کر دیا، تو انہوں نے یعنی مسیح علیہ السلام نے حواریوں کو دعوت دی اور انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا،
اور وہ مسیح علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو گئے ان کے مشن میں۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بنی اسرائیلیوں کے رد عمل کو۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے جب دشمنی مول لی اور آگے بڑھ کر صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ انکار کے ساتھ وہ معاند بن گئے، یعنی وہ باقاعدہ دشمن بن گئے، جان کے دشمن بن گئے۔ اصل میں جب کفر یہاں تک پہنچ جائے تو پھر اس کے بعد وہ ایسا جرم بن جاتا ہے رسولوں کے معاملے میں خاص طور پر کہ جس کی سزا اللہ تعالیٰ پھر دنیا ہی میں دیتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ وہ مکرو، انہوں نے خفیہ تدبیریں کی۔ کنہوں نے؟ یعنی بنی اسرائیل کے لوگوں نے۔ یہ جو یہودی تھے انہوں نے مسیح علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیریں کی، منصوبے بنائے، پلاننگ کی۔ کیا پلاننگ کی؟ ان کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کیا کہ یہ آباء و اجداد اسلاف کی روایات کے خلاف ہیں۔ یہ دیکھو ہمارے ہاں جو دین مذہب کے نام پر جو چیزیں رائج ہیں یہ تو اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، نہ یہ قلوں کو مانتے ہیں، نہ یہ 40ویں کو مانتے ہیں، نہ فلاں کو مانتے ہیں۔ تو یہ تو اپنے جو ہمارے بزرگوں کی روایات ہیں یہ تو ان کے مخالف ہیں۔ تو ابھارا ان کے خلاف۔ ظاہر ہے جو ابھارنے والے لوگ تھے، جو علماء تھے، وہ جانتے تھے کہ بات ان کی صحیح ہے، لیکن لوگوں کو بھڑکانے کے لیے یہ بڑی بدنصیبی ہے انسان کی کہ مذہب میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے اور سیاست میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ جانتے بوجھتے ہوئے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، باطل کی تائید کرتے ہوئے وہ ایسی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں، ایسے اوچھے ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں جس کے بعد باطل حق نظر آنے لگے۔ تو آپ خود امیجن کریں کہ اس سے بڑا کوئی جرم ہو سکتا ہے۔ تو ایک تو انہوں نے یہ کیا، پھر اس کے علاوہ انہوں نے مسیح علیہ السلام سے لوگوں کے ذریعے سے ایسے سوالات کروائے ٹیڑے میڑے کہ جس سے کہ مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہ تاثر دیا جائے کہ یہ تو دین چھوڑ چکے ہیں، نعوذ باللہ، یعنی مرتد ہو گئے، کفر ہو گیا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں جو یہ نظریہ رکھے گا وہ کافر ہو گیا۔ سو یہ بھی انہوں نے حرکتیں کی۔ پھر اس کے بعد چونکہ اقتدار تو رومیوں کا تھا، تو رومیوں کو بھڑکانے کے لیے انہوں نے مسیح علیہ السلام کے بعض ارشادات کو آڑ بنا کر، ایک ذریعہ بنا کر انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ اپنے آپ کو بنی اسرائیل کا بادشاہ کہتے ہیں، حالانکہ نہایت درویش انسان تھے، بادشاہت اس مفہوم میں تو ہو ہی نہیں سکتی تھی، لیکن بہرحال انہوں نے ان کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کیا اور ان کو مشتعل کرنے کی کوشش کی۔ یہ بھی انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح سے یہ ان کو ٹیکسز دینے کے معاملے میں کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دیں جس سے کہ یہ پکڑے جائیں۔ اور پھر ایک اور بہت بڑی سازش انہوں نے یہ کی کہ مسیح علیہ السلام کے آخری دور میں جو ان کے ساتھ ان کے شاگرد شامل ہوئے تھے، ان میں سے ایک جو منافق تھا یہودا، اس کو برائب کر کے، رشوت دے کے ان کے بارے میں مخبری کروائی کہ وہ کہاں ہیں، تاکہ رومی وہاں جا کے ان کو پکڑیں اور ان کو سزا سے دوچار کریں۔ تو فرمایا کہ وہ مکرو، انہوں نے مکر کیا، خفیہ تدبیریں کی، وہ مکر اللہ، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، یعنی اللہ نے اس کے جواب میں
اپنی تدبیر ہے کہ جس کو کہ آگے بڑھایا. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، یعنی اللہ سب سے بہترین پلاننگ کرنے والا ہے. یہ بھی بڑی بدنصیبی ہے انسانوں کی کہ وہ مکر کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ دہی کرتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اوپر کوئی ہے کہ جو سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور اصل میں تو اس کی پلاننگ ہے کہ جو بالآخر کامیاب ہونے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس تمام فریب کاری کے مقابلے میں اپنی پلاننگ، مضبوط پلاننگ کو طے کیا، اور اللہ ہی کی پلاننگ ہے کہ جو سب سے بہترین ہے. کیا ہوا یہ اب اس کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا. اذ قال اللہ، یہ وہ ہوا کہ جب اللہ نے فرمایا، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفی کا، میں تمہیں وفات دینے کا فیصلہ کر چکا ہوں. یعنی یہ میرا فیصلہ ہے کہ میں تمہیں وفات دے دوں گا، ورافعک الیہ، اور اپنی طرف اٹھا لوں گا، ومطہرک من الذین کفروا، اور میں تمہیں پاک کر دوں گا، مطہرک من الذین کفروا، ان لوگوں سے کہ جنہوں نے انکار کیا، وجاعل الذین اتبعوک، اور میں ان لوگوں کو کہ جنہوں نے تمہاری پیروی کی، یعنی جو تمہارے نام لیوا ہیں، جو تمہارے ماننے والے ہیں، ان کو بنا دوں گا فوق الذین کفروا، ان لوگوں سے کے اوپر، ان لوگوں پر غالب، الذین کفروا، جنہوں نے انکار کیا. اور یہ میں ان کو غالب کروں گا کب تک؟ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک کے لیے. ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف تم کو لوٹنا ہوگا. فاحکم بینکم، پھر میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے درمیان. فیما، اس بارے میں، تم فی، جس بارے میں تختلفون، اختلاف کرتے تھے. یہ بڑی اہم آیت ہے. آپ کو شاید میرے ترجمے سے کچھ پریشانی ہوئی ہو، لیکن حقیقت واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو اگر آپ الفرقان مانتے ہیں، یعنی صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی کتاب جو کہ قرآن ہے، تو پھر جو بھی قرآن بیان کر رہا ہے، سب سے پہلے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم قرآن کی بات کو دیانتداری سے سمجھیں. وہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک جرم ہے قرآن کے بارے میں، بڑا جرم، کہ آپ قرآن کی تفسیر ایسی کریں کہ جو اپنی رائے کے مطابق ہو، جس کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں. یہ جرم اصل میں یہ ہے کہ آپ نے قرآن کو سمجھنے سے پہلے ایک نظریہ قائم کر لیا، اور اب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور اس کو پڑھا رہے ہیں، اور قرآن کے ذریعے سے اس نظریے کو ثابت کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ آپ کو اس سے تو کوئی دلچسپی نہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. آپ کو تو دلچسپی اس چیز سے ہے کہ آپ نے اس نظریے کو ثابت کرنا ہے. تو ہمارے ہاں چونکہ یہ بات مشہور ہو گئی کہ مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا، اور وہ قیامت سے پہلے واپس آئیں گے اس دنیا میں. اس وجہ سے لوگوں نے اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ اس نظریے کے مطابق کیا، یہ دیکھے بغیر
اس پر توجہ کیے بغیر کہ قرآن کے الفاظ کیا کہہ رہے ہیں. تو آپ مجھ سے بے شک اختلاف کریں، لیکن کم از کم قرآن مجید کے الفاظ کی تو ہم دیانتدارانہ ہم اس کا ترجمہ کریں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ نے مسیح علیہ السلام کو فرمایا. کب فرمایا؟ جب اللہ کی تدبیر یعنی وہ خفیہ پلان ظاہر ہوا. اس قال اللہ، جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ انی متوفی کا، میں تمہیں وفات دینے والا ہوں، میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے تمہیں وفات دینی ہے، یعنی تمہیں ایک نیچرل ڈیتھ دینی ہے. یہ لفظ اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے. لوگوں نے ظاہر اپنی اس پہلے سے طے شدہ نظریے کو ثابت کرنے کے لیے بہت اس لفظ کو اور طرح سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ لفظ اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ میں نے تمہیں وفات دینے کا فیصلہ کر دیا ہے. وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، یعنی تمہاری ڈیتھ ہوگی اور پھر تمہاری باڈی کو فزیکلی میں اٹھا لوں گا تاکہ یہ لوگ اس کی بے حرمتی نہ کر سکیں. یہ خدا کا فیصلہ ہے کہ اس کے رسول جب تک کہ ان کا مشن اکمپلش نہ ہو، نہ تو دشمن ان پر غالب آ سکتا ہے، ظاہر غالب نہیں آئے گا، اور نہ ہی کوئی زیادتی کر سکتا ہے ان کے ساتھ، یعنی ان کے بے حرمتی ان کے باڈی کے ساتھ، ان کے جسم، جان وغیرہ وہ مجروح نہیں کر سکتے. یہ فرمایا کہ میں تم کو اپنے پاس اپنی طرف اٹھا لوں گا. وَمُطَهِّرُكَ، اور میں تمہیں پاک کر دوں گا، من الذین کفروا، ان لوگوں سے کہ جنہوں نے انکار کیا. یہ جنہوں نے کہ تم پر الزامات لگائے، تمہارے خلاف سازشیں کیں، غلیظ حرکتیں کیں، یہ جتنی بھی غیر اخلاقی چیزیں ہوتی ہیں یہ گندگی ہے. قرآن ان کو گندگی کہتا ہے. آپ پبلک میں لوگوں کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے آپ فراڈ کر رہے ہیں، آپ غلط طریقے ہتھ کنڈے اختیار کر رہے ہیں. یہ گندگیاں ہیں، اور بہت بڑے پیمانے پر یہ گندگیاں یہودی علماء نے اختیار کی مسیح علیہ السلام کے خلاف، اس لیے کہ مسیح علیہ السلام کا مشن اگر کامیاب ہو جاتا دنیاوی لحاظ سے، اور بنی اسرائیلی ان کو مان لیتے بڑے پیمانے پر، تو پھر اس کا یہ مطلب ہوتا کہ ان یہودی علماء کی چودراہٹ ماند پڑ جاتی. تو انہوں نے اس چیز کو قبول نہیں کیا. ان کے لیے یہ ایک ناقابل برداشت ایک ریالٹی تھی. تو انہوں نے چنانچہ اپنے اوچھے ہتھ کنڈے اختیار کیے رکھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں پاک کر دوں گا ان لوگوں سے جنہوں نے انکار کیا. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک پیغمبر کے لیے وہ جسمانی تکلیفیں اتنی زیادہ تکلیف دہ نہیں ہوتی کہ جو بہرحال ان کو فیس کرنی پڑتی ہیں، جتنی یہ کیا کہنا چاہیے روحانی تکلیفیں ہوتی ہیں، یہ جو اخلاقی گراوٹیں ہوتی ہیں. یعنی یہ گمان کرنا کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کے نام پر جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں. یہ گندگی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے جب خوشخبری دی مسیح علیہ السلام کو تو فرمایا میں تمہیں ان سے پاک کر دوں گا. اب تمہیں مزید اس اذیت میں وقت گزارنے کے لیے میں تم سے تقاضا نہیں کروں گا. وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، اور میں مقرر کر دوں گا الذین، ان لوگوں کو، اتبعوکا، جو تمہارے نام لیوا پیروکار ہیں. اتبعوکا ویسے تو اتباع پیروی ہوتی ہے، لیکن یہاں چونکہ
اللہ تعالیٰ مسیح علیہ السلام کو خوشخبری سنا رہے ہیں کہ یہ تو تمہیں رسوا کرنے آئے تھے، یہ تو تمہارے مشن کا خاتمہ کرنے آئے تھے، لیکن اس کے برعکس ہوگا یہ کہ تمہارا مشن قیامت تک کے لیے کامیاب ہوگا۔ تو اس خوشخبری میں جو بات بیان کی گئی اس میں یہ جو لفظ ہے اتبعو کا، یہ اپنے ابتدائی مفہوم ہی میں لینا ہوگا، یعنی یہ تمہارے نام لیوا ہے۔ مسیح علیہ السلام کے نام لیوا پہلے نصارہ کہلاتے تھے، بعد میں وہ مسیحی کہلانے لگے، تو میں ان کو غالب کر دوں گا، بلند رکھوں گا، الذین کفروا، ان لوگوں پر جنہوں نے انکار کیا، یعنی یہ جو یہودی ہیں یہ تمہارے نام لیواؤں کے مقابلے میں ہمیشہ نیچے رہیں گے، ماتحت رہیں گے، ان کے مرہون منت رہیں گے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ یہ تب سے اب تک ایسا ہی ہوا ہے کہ جو لوگ مسیح علیہ السلام کے ماننے والے بنے، بہت عرصہ نہیں گزرا کہ رومنز مسیح علیہ السلام کے ماننے والے بن گئے، اور تب سے لے کے اب تک یہودی چاہے کتنی ہی سازشیں کیوں نہ کریں، بہرحال وہ ان کے مغلوب ہیں، اور یہ اللہ کا وعدہ قیامت تک کے لیے ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر قیامت سے پہلے مسیح علیہ السلام کو آنا تھا تو یہ ایک بہترین موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ وہ خوشخبری بھی سنا دیتا کہ پھر میں تم کو آخر میں پھر انہی انکار کرنے والوں کے پاس لے جاؤں گا اور وہ تم پر ایمان لے آئیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ نے قیامت تک کی اپنا ایجنڈا، اپنا پلان، سکیم بتا دی ہے کہ یہ مسیحی ان یہودیوں پر غالب رہیں گے۔ اس سے ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان غالب آ جائیں گے قیامت سے پہلے پوری دنیا پر، یہ نظریہ بھی قرآن کے خلاف ہے، اس آیت کے خلاف ہے، اس لیے کہ اس آیت میں تو صاف یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسیحی یہودیوں پر قیامت تک کے لیے غالب آئیں گے۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہوگا، فاحکم بینکم، پھر میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے درمیان، فیما کنتم، ان معاملات کے بارے میں جن میں تم، فیہ، جن کے بارے میں تختلفون، تم اختلاف کرتے تھے۔ یعنی یہ جو ساری بحث چھیڑی یہودی علماء نے، اور یہ جو مسیح علیہ السلام کے سولی پر چڑھنے کے افسانے تراشے گئے، غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی، اور اس کے بعد جو پھر اس سے مزید کچھ نظریات، مائتھولوجیز پیدا ہوئیں، ان سب اختلافات کا فیصلہ وہاں ہو جائے گا۔ یہاں تو جس کے منہ میں جو بات آتی ہے وہ بولنا شروع کر دیتا ہے، جذبات میں آ کر اور عقیدت میں آ کر بے سوچے سمجھے، لیکن قیامت کے دن ان تمام اختلافات کا میں فیصلہ سنا دوں گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، تو جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے انکار کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، تو میں عذاب دوں گا ان کو شدید عذاب، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یعنی اللہ کے رسولوں کے معاملے میں اللہ کا یہی فیصلہ ہے کہ ان کو دنیا، ان کے انکار کرنے والوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ یعنی آخرت کے عذاب سے پہلے وہ دنیا کے عذاب سے بھی دوچار ہوں گے، تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو کہ قیامت ایک حتمی، ایک شدنی
طے شدہ ایک حقیقت ہے۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، یعنی کوئی سفارش ان کے کام نہیں آئے گی، ان کے لیے کسی قسم کا کوئی سپورٹ ان کو حاصل نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جہاں تک تعلق ہے ان کا کہ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو وہ ان کو پورا پورا دے دے گا ان کا بدلہ، پوری پوری ان کی اجرت، ان کا کیے کا صلہ ان کو دے گا۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، ظالموں کو ہرگز پسند نہیں کرتا، ہرگز دوست نہیں رکھتا۔ ظالم جو ظلم کرتے ہیں، کس پر؟ اپنی جان پر، جو اللہ کی دی ہوئی فطرت کو بگاڑتے ہیں، جو اللہ نے ان کو موقع دیے ہیں، وسائل دیے ہیں، امکانات دیے ہیں، ان کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسا شخص ظالم ہے اور وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اس کو اللہ نے اپرچونٹیز دی اور اس نے ان اپرچونٹیز کو ضائع کر دیا۔ ذالک نتلوہ علیک، یہ ہے وہ آیات ہم پڑھ کر جن کو سنا رہے ہیں آپ کو، من الآیات والذکر الحکیم، آیات اور پر حکمت ذکر میں سے، یہ ہیں وہ ہم پڑھ کر جنہیں سنا رہے ہیں آپ کو، من الآیات، آیات میں سے، والذکر الحکیم، اور پر حکمت ذکر میں سے۔ ان مثل عیسیٰ، عیسیٰ کی مثال تو عند اللہ، اللہ کے ہاں، کمثل آدم، آدم کی مثال کسی ہے، خلقہ من تراب، اس نے اس کو پیدا کیا مٹی سے، ثم قال لہ کن، پھر اس نے کہا اس کو کہ ہو جا، فیکون، تو وہ ہونے لگتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ اتنی اچنبے کی بات کیسے ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، آدم تو بن ماں باپ کے پیدا ہوئے، اس پہ آپ کو کیوں حیرت نہیں ہوتی؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی قدرت سے تو کچھ بھی بعید نہیں ہے، وہ تو ہر چیز کر سکتا ہے جو بھی اس کی حکمت میں ہو، جو اس کی پلاننگ میں ہو۔ اگر اس نے اس دنیا میں عام طور پر معاملات کے سر انجام پانے کے لیے ایک خاص ترتیب، اصول، قواعد رکھے ہیں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ اس کا پابند ہو گیا ہے، کہ کبھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ چاند اگر نمودار ہوتا ہے، بڑھتا ہے، گھٹتا ہے، پھر ڈوب جاتا ہے، تو یہ وہ کبھی نہیں کر سکتا کہ اس کو دو ٹکڑے کر دے۔ کیوں نہیں کر سکتا بھائی؟ اللہ کی قدرت کیا پابند ہو گئی ہے؟ اللہ کے اس دنیا کے نظام بنانے کے بعد یہ عجیب بات ہے، لوگ بعض اوقات ان کا ذہن سائنس کی طرف اتنا زیادہ جھک جاتا ہے کہ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ سائنس ہی ساری دنیا ہے، اور جو سائنس نے دریافت کر لیا بس وہی حرف آخر ہے۔ یہ ایک انسانوں کی پرابلم ہوتی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میں فلاں صاحب سے مل کے آیا ہوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بڑا علم ہے، بس جو ان کو معلوم ہے وہی علم ہے، اور جو ان کے علم میں نہیں ہے وہ علم نہیں ہے، جو وہ کہتے ہیں وہ سچ ہے۔ تو یہ اس قسم کی فضول باتیں انسان کرتا ہے۔ اللہ هو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس نے پلان کیا کہ دنیا میں وہ انسان بھیجے گا، تو اس نے آدم اور حوا علیہ السلام کی تخلیق کی۔ اب یہ یہاں نہیں بیان ہوا کہ وہ کیسے ہوئی، یعنی اس کو بہت
مختصر انداز میں ایک بہت لمبے سفر کو بیان کر دیا، جس سفر کا اصل بیان، اصل تفصیل سورہ السجدہ میں ہے، سورہ نمبر 32، غالباً آیت نمبر 7 سے 9، جہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ لمبا پروسیس جو آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ہوا، اس کا آغاز مٹی سے ہوا۔ تو یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں مسئلہ کیا ہے۔ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں اس سورہ مبارکہ میں، تو جو بات خاص طور پر مسیحیوں کو بتائی جا رہی ہے، مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں کو، وہ تو یہ ہے کہ یہ بات تو تمہیں معلوم ہے نا کہ یحییٰ علیہ السلام زکریا علیہ السلام کے بیٹے پیدا ہوئے جب زکریا علیہ السلام اتنے بوڑھے ہو گئے تھے کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی تھی، اور ان کی بیوی وہ بانجھ تھیں، اور جب ان کو یہ خوشخبری سنائی گئی کہ ان کے ہاں بیٹا ہوگا تو انہیں حیرت ہوئی، حالانکہ انہوں نے دعا کی تھی۔ تو ان کو بھی یہی کہا گیا تھا کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ الحق من ربک، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، فلا تکن من الممترین، تو دیکھو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ فمن حاجک فیہ، تو پھر جو بحث کرے تم سے اس بارے میں، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم میں سے آ گیا۔ علم یعنی وحی الہی کا علم۔ قرآن مجید میں جب لفظ علم استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد یہی ہوتی ہے، اللہ کی وحی کا علم۔ فقل تعالوا، تو کہو ان سے کہ آؤ، ندعو ابناءنا، ہم لائیں، بلائیں، لے آئیں اپنے بیٹوں کو، وَأَبْنَاءَكُمْ، اور تم لے آؤ اپنے بیٹوں کو، وَنِسَاءَنَا، اور ہم بلائیں اپنی عورتوں کو، وَنِسَاءَكُمْ، اور تم بلاؤ اپنی عورتوں کو، وَأَنفُسَنَا، اور ہم خود بھی آئیں، وَأَنفُسَكُمْ، اور تم بھی خود آؤ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم دعا کریں، فَنَجْعَلْ، تو ہم کریں لعنت اللہ، اللہ کی لعنت، علی الکاذبین، جھوٹوں پر، جھوٹ بولنے والوں پر۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ بات تو واضح ہو گئی ہے، اللہ نے تمہارے ہاں جو پچھلے 600 سال سے ایک غلط فہمی، اور پھر غلط فہمی کی بنیاد پر ایک عقیدہ اور نہ جانے کیا کیا عقائد کے گورکھ دھندے تم نے تعمیر کیے ہوئے تھے، وہ تو واضح ہو گیا کہ وہ ایک ایسی بنیاد پر کھڑے تھے کہ جو ایسی ریت تھی جو سرک گئی، بے بنیاد ہے۔ اس کے بعد بھی تم انسسٹ کرتے ہو۔ یعنی یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات واقعی ایسا ہوتا ہے کہ غلط فہمی ہو جاتی ہے، اور اللہ موقع دے تقریر کرنے والوں کو، اور شاعری کرنے والوں کو، اور قوالی کرنے والوں کو ایک جوش پیدا ہو جاتا ہے، غلط بات پہ ہی لوگ معلوم ہوتا ہے کہ جذباتی ہو گئے ہیں، اور واقعہ کبھی ہوا ہی نہیں، اور اس واقعے پہ جناب آنسو بہہ رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا کچھ ہوتا ہے۔ چلیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اتنی یہ بات سنی تھی ہم نے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ تو الاؤنس ملنا چاہیے، لیکن اگر کوئی آپ کے سامنے سچائی کو پیش کر دے تو پھر کیا جواز ہے اس کا کہ آپ اس غلط بے بنیاد بات پر کھڑے رہیں۔ ایک تو ویسے ہی بے بنیاد تھی، بے بنیاد بات ویسے بھی ایک ناقابل قبول بات ہوتی ہے، یعنی وہ بیس لیس ہوتی ہے، وہ ناقابل فہم ہوتی ہے، وہ بے تکی ہوتی ہے۔
اور ساتھ ساتھ اگر اس کے مقابل میں ایک بالکل سمجھ میں آنے والی بات آ جائے تو اس کے بعد اگر کوئی انسسٹ کرے، اس کے بعد اگر کوئی اسی بات پر اصرار کرے، اس کا مطلب یہ کہ اب یہ ضد ہے، اور یہ ضد ہی اصل میں کفر ہے، کہ آپ نے یہ ٹھان لی کہ آپ نے بات نہیں ماننی. آپ اتنے جذباتی ہو گئے، آپ اتنے ضدی ہو گئے کہ آپ سچائی کو ایک سچے انسان کی زبانی سننے کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر آپ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان مسیحیوں سے یہ کہیں کہ آؤ، پھر اگر تم ابھی بھی بحث کرتے ہو اور تم خیال کرتے ہو کہ تمہاری بات صحیح ہے، تو پھر ایسا کرو کہ تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ اب یہ بہت سیریس مسئلہ ہے. تم کیا اپنی بات پر کانفیڈنٹ ہو؟ ہم اللہ کے پیغام کے ذریعے تمہیں بتا رہے ہیں کہ یہ تمہارا نظریہ یہ غلط اور باطل ہے. اگر تمہارا خیال ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اور یہ جو ہم نے اپنا پورا نظام بنا لیا ہے یہ حق پر مبنی ہے، کیونکہ بڑی سیریس بات ہے. اللہ کے پیغام کے نام پر ایک بات مشہور ہوئی ہے، اور آپ امیجن دنیا کی آبادی کا بڑا حصہ وہ اس نظریے کو مانتا ہے. یعنی مسلمانوں کی تعداد کم ہے اور مسیحیوں کی تعداد زیادہ ہے. تو فرمایا کہ اگر تم اس پر انسسٹ کرتے ہو تو آؤ، اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. خود بھی آؤ، ہم بھی خود آئیں گے. پھر ہم دعا کرتے ہیں، پھر ہم لعنت کرتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں اللہ کی ان پر کہ جو جھوٹے ہیں، یعنی جو جھوٹ بول رہے ہیں. آپ اللہ کے بارے میں جب کوئی بات کہیں تو یا تو آپ کے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے، یا پھر آپ کو خاموش رہنا چاہیے. یہ سنی سنائی امیجن کی گئی باتیں، یہ ظاہر ہے کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں، اور یہ جب حق کے سامنے اس طرح کی باتیں کی جائیں تو وہ باطل اور جھوٹ ہیں. کہتے ہیں کہ یہ جب چیلنج کیا گیا تو وہ نہیں آئے، مباہلہ جس کو کہتے ہیں نا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو طریقہ ہے چیلنج کا، یہ اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ ہی خاص ہے. یہ طریقہ عام طور پر اختیار نہیں کیا جا سکتا. یہ اعتماد یہ اللہ نے اپنے پیغمبروں ہی کے ذریعے سے کمیونیکیٹ کیا ہے. ان ھذا لہو القصص الحق، یہ ایک سچا بیان ہے، قصہ ہے. قصص الحق سچا بیان ہے. وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور یقیناً اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ منہ موڑیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو جان لو کہ اللہ علیم بالمفسدین، فساد مچانے والوں سے واقف ہے. پھر اگر یہ منہ موڑیں تو اللہ ان فساد مچانے والوں سے واقف ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ ان میں سے کون لوگ ہیں کہ جو فساد مچانے والے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ اپنی ضد پر اس لیے اڑے ہوئے ہیں کہ یہ فساد مچانے والے بد اخلاق لوگ ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ حق بات کو ماننے قبول کرنے کی توفیق نہیں دے گا. قل یا اہل الکتاب، آپ کہیے اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم،
آؤ اس پیغام کی طرف، اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، برابر ہے۔ کیا پیغام؟ اللہ نعبد الا اللہ، یہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ولا یتخذ بعضنا بعضا، اور نہ بنائیں گے ہم میں سے بعض دوسروں کو اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ رب۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر انہوں نے منہ موڑا، فَقُولُوا اشْهَدُوا، تو تم کہو کہ گواہ رہنا، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ ہم فرما بردار ہیں، ہم تو فرما بردار ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں جو ہو سکتا ہے کہ میں اگلی مرتبہ بھی یہیں سے شروع کروں، اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اہل کتاب سے یہ کہو کہ تم آؤ ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں، اور اس بات سے شروع کرتے ہیں جو ہمارے تمہارے درمیان کامن ہے، اس لیے کہ اگر ہم اختلافی بات سے شروع کریں گے تو کمیونیکیشن ہو ہی نہیں پائے گی۔ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ یہی ڈسکشن کا بہترین طریقہ ہے کہ جو پوائنٹس آف کامنالٹی ہیں ان سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، اور ان کامن پوائنٹس سے جو باتیں آپ سے آپ نکلتی ہیں پھر ان کو ڈسکس کریں۔ تو جب یہ بات طے ہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کے عبادت صرف اللہ کی جائے گی اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا، اور ہم میں سے کوئی بعضوں کو اللہ کے علاوہ رب نہیں مانے گا، یعنی ان کو یہ اختیار نہیں دے گا کہ وہ اپنی طرف سے دین میں کچھ ترمیم و اضافہ کر لیں، ان کو شریعت سازی، شریعت کریٹ کرنے کا اختیار نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ باتیں تو ہمارے درمیان کامن ہیں۔ پھر اگر اس بات کو سننے کے باوجود یہ لوگ منہ موڑیں تو ان کو بتا دو کہ جی ہم نے تو طے کر لیا ہے کہ ہم اللہ کے آگے سرنڈر کیے ہوئے ہیں، اس وجہ سے اگر آپ کو یہ بات نہیں پسند تو پھر آپ کو اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر لوں، اس سے پہلے کہ میں یہ دیکھوں کہ آپ نے کچھ سوالات کیے ہوئے ہیں تو پھر میں ان کے جوابات دوں گا۔ ہم نے آج کا سبق شروع کیا آیت نمبر 52 سے، 52 سے، سورہ آل عمران کی۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے۔ فلما احس عیسی منہم الکفر، پھر جب محسوس کیا عیسیٰ نے ان میں انکار کے رویے کو، قال من انصاری اللہ، تو انہوں نے فرمایا کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف، اللہ کے راستے میں۔ قال الحواریون، حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر۔ وشہد، اور گواہ رہنا بأننا مسلمون، کہ ہم فرما برداروں میں سے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، بما انزلتا، اس پر کہ جو تو نے نازل کیا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے پیروی کی رسول کی، فاکتبنا مع الشاہدین، تو لکھ دے ہم کو گواہی دینے والوں کے ساتھ۔ ومکروا ومکر اللہ، اور انہوں نے یعنی یہودیوں، بنی اسرائیلیوں نے خفیہ تدبیر کی، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اذ قال اللہ، یہ اس وقت ہوا کہ جب اللہ نے فرمایا، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفی کا، میں نے تمہیں وفات دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔
ورافعک الیہ، اور میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، ومطہرک من الذین کفروا، اور میں پاک کر دوں گا تم کو ان لوگوں سے کہ جنہوں نے انکار کیا، وجاعل الذین اتبعوک، اور میں بنا دوں گا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے تمہاری پیروی کی، جو تمہارے نام لیوا تھے، فوق الذین کفروا، غالب ان لوگوں پر کہ جنہوں نے انکار کیا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک کے لیے، ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہوگا، فاحکم بینکم، پھر میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے درمیان، فیما کنتم، اس بارے میں کہ جس بارے میں تم جس بارے میں تختلفون، اختلاف کرتے تھے، فاما الذین کفروا، تو جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے انکار کیا، فاعذبہم عذابا شدیدا، تو میں ان کو شدید عذاب دوں گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں بھی، فما لہم من ناصرین، اور ان کا مددگاروں میں سے کوئی نہیں ہوگا، واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، رہے وہ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، فیوفیہم اجورہم، تو وہ پورا پورا دے دے گا ان کو ان کا بدلہ، واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، ذالک نتلوہ، یہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں، علیک، آپ پر، من الآیات والذکر الحکیم، آیات اور حکمت بھرے ذکر کی صورت میں، ان مثل عیسیٰ، عیسیٰ کی مثال، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، کمثل آدم، آدم کی مثال کی طرح ہے، خلقہ، اس نے پیدا کیا اس کو، من تراب، مٹی سے، ثم قال له کن، پھر اس نے کہا اس کے بارے میں کہ ہو جا، فیکون، تو وہ ہونے لگتا ہے، الحق، یہ حق ہے، من رب کا، تمہارے رب کی طرف سے، فلا تکن، تو مت ہو جانا، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے، فمن حاجک فیہ، پھر جو بحث کرے تم سے اس بارے میں، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد بھی کہ جب جو آ گیا تمہارے پاس علم، فقل، تو تم کہو، تعالو، آؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم بلاتے ہیں، لاتے ہیں اپنے بچوں کو، تم بلاؤ اپنے بچوں کو، ونساءنا و نساءکم، اور ہم لاتے ہیں اپنی عورتوں کو، تم لاؤ اپنی عورتوں کو، وانفسنا وانفسکم، اور ہم بھی آتے ہیں اور تم بھی آؤ، ثم نبتہل، پھر ہم دعا کرتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم اللہ کی لعنت کرتے ہیں جھوٹ بولنے والوں پر، ان ھذا لہو القصص الحق، یہ ایک بالکل سچا بیان ہے، وما من الہ الا اللہ، اور کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر انہوں نے منہ موڑا، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو جان لو کہ اللہ تو ان مفسدین سے خوب واقف ہے، قل یا اہل الکتاب، کہیے اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس کلمے، اس بات کی طرف کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، برابر ہے، ایک ہی ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم نہیں عبادت کریں گے سوائے اللہ کے، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ولا یتخذ بعضنا بعضا، اور نہ ہی ہم میں سے بعض بعضوں کو بنائیں گے، اربابا من دون اللہ، اللہ کے ساتھ رب، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر انہوں نے منہ موڑا، فَقُولُوا اشْهَدُوا، تو تم کہو کہ فَقُولُوا، تو تم کہو، اشْهَدُوا، گواہ رہنا، بِأَنَّا مسلمون، کہ ہم فرما برداروں میں سے ہیں، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، میں کوشش کرتا ہوں کہ سوال یہاں سے اگر مجھے مل جائیں تو بڑی آسانی ہو جائے گی، ورنہ وہیں جانا پڑے گا۔
کامنٹس. اچھا جناب، یہ تو بڑی خوشی ہو رہی ہے، کوئی سوال نہیں ہے. آج بھی امت میں بگاڑ ہے اور ہمارا رویہ مجموعی طور پر ایسا ہی ہے، الا ماشاء اللہ. کوئی شبہ نہیں وقار صاحب. بات یہ ہے کہ دیکھیے، میں اس پر بعض اوقات پریشان ہوتا ہوں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، مگر قرآن میں کیا پڑھتے ہیں؟ یعنی قرآن مجید کو پڑھنے کا تو ایک ہی طریقہ ہونا چاہیے. قرآن مجید کو پڑھنے کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور یہ دیکھیں جانیں کہ ہم اس پہ پورا کتنا اتر رہے ہیں. اگر قرآن کو پڑھنے کا یہ مقصد نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ بہتر ہے کہ ہم قرآن نہ پڑھیں، کچھ اور پڑھیں. قرآن اللہ کی کتاب ہے. قرآن اس دنیا میں قیامت تک کے لیے اللہ کا فیصلہ ہے جو تمام دوسرے سورسز کے اوپر غالب ہے، اور اس کا اصل مقصد میرا تزکیہ ہے، آپ کا تزکیہ ہے. اگر میں اس کو پڑھ کر دوسروں پر فتوے بازی کرنے کے لیے اس کو استعمال کروں تو یہ بڑی بدنصیبی ہے. تو مسلمان، میں تو اس پر کنونسڈ ہوں کہ ہم لوگ قرآن کو پڑھتے ہی نہیں ہیں. اگر ہم سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ 2 سورتیں پڑھ لیں، سمجھ کے پڑھ لیں، اور ایسے پڑھیں کہ ہم نے اس کو اپلائی کرنا ہے اپنے اوپر، تو ہمارے اندر نہ فرقے واریت ہو سکتی ہے، نہ حق سے، سچائی سے گریز کرنے کا کوئی امکان ہو سکتا ہے، نہ بدعتیں ہو سکتی ہیں. لیکن ہم نہیں پڑھتے. ہمیں ہمارے اوپر ہماری روایات، ہمارے دوسری سورسز وہ غالب ہیں. سو آپ صحیح فرما رہے ہیں، یہ پرابلم تو تب سے اب تک ہے. چلیے جی، اچھا ہو گیا، آج تو آپ نے مجھے بڑے عرصے بعد آنے کا یہ ایڈوانٹیج دے دیا کہ آپ سوال نہیں زیادہ پوچھے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس سلسلے کو ریگولر کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.